الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اپنے اصل پر لانے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنی اصل پر آ جائیں، اور ہماری اصل ہمارا مالک اور ہمارا مربی اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ جل شانہ سے سچا تعلق بندگی کا، جس کو اللہ جل شانہ نے دوستی سے تعبیر فرمایا، اس کی بنیاد تقوی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ آگاہ رہو اور اچھی طرح اس بات کو سنو، اس کا دھیان رکھو۔ الا جگانے کے لیے ہے یہ، اس بات کو اچھی طرح سمجھو اور اس بات کو دھیان سے سنو۔ ان اولیاء اللہ، کہ بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان۔ ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اور یہ اولیاء اللہ کے لیے اب داخلہ بند نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ نو ایڈمیشن، داخلہ جاری ہے قیامت کی صبح تک۔ یہ سمجھ لینا کہ ولی تو کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، میں تو گناہ گار مسلمان ہوں، اس پہ استغفار کرنا چاہیے۔ گناہ گار بن کے رہنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ نے گناہ گار بن کر رہنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان غلطیوں میں رہنے کے باوجود سدھرنے، سنبھلنے، سنورنے کی کوشش کرتے رہنا، ہاتھ پاؤں مارتے رہنا، محنت کرنا، کوشش کرنا اللہ کا بننے کی، کسی طرح اللہ کا بن جاؤں۔ اس پر مطمئن رہنا کہ میں گناہ گار ہوں، اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا کہ بس جی ہم تو گناہ گار ہیں، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور کامیاب ترین دھوکہ ہے۔ بعض لوگ اس کو تواضع اور عاجزی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متواضع ہیں اور عاجز ہیں۔ اللہ کا دوست بننا فرض ہے، اللہ کا ولی بننا فرض ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ اور وہ زندگی بھی کیا زندگی جو اللہ کی دشمنی میں گزرے، زندگی تو وہی زندگی کہلانے کے لائق ہے جو اللہ کی دوستی والی ہو۔ اف کتنا تاریک ہے گناہ گار کا عالم، اف کتنا تاریک ہے گناہ گار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آج ہی اس دنیا میں اللہ ان کی زندگی میں چلاتے ہیں۔ سنتے ہو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہو جاتے ہیں ان پر خوف و حزن نہیں رہتا۔ خوشی اور مسرت کے
احوال آتے ہیں تو سراپا شاکر بن جاتے ہیں، غم اور دکھ اور اندو اور صدمے کی کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں تو سراپا صابر بن جاتے ہیں۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کسی بھی حال میں اس کا نقصان نہیں، یا تو اس کی طبیعت کے موافق خوشگوار حالات ہیں اور یا اس کی طبیعت کے خلاف ناگوار حالات ہیں، تیسری تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اور دو صورتوں میں سے ایک شکر کی صورت ہے اور ایک صبر کی صورت ہے۔ سراپا شاکر بن کے بھی اللہ کا مقرب بنتا جاتا ہے، سراپا صابر بن کے بھی اللہ کا مقرب بنتا جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے اس مرحلے میں ہر نشیب و فراز اس کو اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو فرمانے لگے کہ میرا جسم گرفتار کیا ہے، میرا دل تو آزاد ہے، میرے دل کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ پہلے کی بنسبت اب دل زیادہ آزاد ہے کہ پہلے مختلف باہر ذمہ داریوں میں لگا ہوا تھا، ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ بٹی رہتی تھی، یہ ذمہ داری یہ ذمہ داری۔ اب جب جیل میں آیا تو ان تمام ذمہ داریوں کی طرف سے توجہ یکسو ہو کر کامل اور مکمل اور پوری توجہ سے اللہ سے لو لگانے کا موقع ہاتھ آ گیا، تو اب تو دل اور آزاد ہو گیا، اور جیل کی گھڑیوں کو اور جیل کے اوقات و لمحات کو اللہ سے لو لگانے میں اور اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے کامل توجہ پیدا کرنے میں اس کو غنیمت جان رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک ہمیں اپنی اصل پر، ہماری زندگی اپنی اصل ڈگر پر آ جائے، ہمارے اخلاق اپنے اصل اخلاق پر آ جائیں، ہمارے اندر جذبات وہ خالص بندگی اور اسلامی وہ جذبات اس پر ہمارے جذبات آ جائیں۔ رمضان المبارک الف سے لے کر یا تک سیدھا اور درست کرنے کا مہینہ ہے، جتنے قلبل ہیں سب نکالو، مخلص مسلمان بن کر زندگی گزارو، اعتماد والے مسلمان بن کر زندگی گزارو، ایسے بنو کہ تمہاری زبان پر اعتماد کیا جائے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم کسی سے معاملہ کرو تو 100% اس کو تم پہ اعتماد اور یقین ہو، تم ایسے اعتماد والے بن جاؤ۔ رمضان تمہیں اپنی اس اصل پر لا رہا ہے۔ قیصر روم کے پاس، روم کا بادشاہ ہے، ایلچی جب گئے تو امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مقرب ہستیوں کا نام لینا اور سننا بھی ایمان کی تجدید اور تازگی کا باعث ہے، اور اس دوران ان کو یہ دعا میں یاد کرنا، یہ دعا کا گفٹ فوراً پہنچا دیا اللہ نے امیر المومنین کے مزار مبارک میں۔ تو قیصر روم نے ایلچیوں سے کہا کہ اپنے امیر المومنین کی تعریف کرو، یعنی ان کے کوائف بتاؤ، امیر المومنین کی کہ جو ہے وہ حالات بتاؤ، کون ہیں کیسے ہیں۔ تو ہمارا ذہن تو ڈگریوں پر ہوتا ہے کہ وہ LLB ہیں، گریجویشن کیا ہوا ہے اور انجینئر ہیں، بزنس مین ہیں۔ عجیب، ان لوگوں کے دلوں میں کیا رسول اللہ نے بھرا تھا۔ سنیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور ان کے حالات پوچھے جا رہے ہیں، اور کس فورم پہ پوچھے جا رہے ہیں، قیصر روم پوچھ رہا ہے۔ تو ہم کیا کہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں کیسے ہیں، ہم سوچے ہم کیا جواب دیتے، اور آج کوئی ہم سے پوچھے تو کیا جواب دیں گے۔
اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک جملے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ ہمارے امیر المومنین وہ ہیں لا یخدع ولا یخدع، سب بتا دیا، لا یخدع ولا یخدع، ہمارے امیر المومنین نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ علماء سے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ انہوں نے اس میں امیر المومنین کے علم کو بھی بیان کیا، ان کے عمل کو بھی بیان کیا، اور ان دو لفظوں کو اگر کھولا جائے تو اس کے لیے گھنٹے چاہیے۔ لا یخدع، دھوکہ دیتے نہیں، اس میں ان کے عمل کو بیان کیا ہے، اور لا یخدع، دھوکہ کھاتے نہیں، اس میں ان کے علم کو بیان کیا۔ پہلے ان کے کردار اور ان کے علم کو بیان کیا کہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اب یہ عام ہے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے، ورنہ منافقوں کے بارے میں تو قرآن پاک جا بجا کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ زمین والے تو زمین والے ان کو دھوکہ دیتے دیتے اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں دوسرا رکوع پورا منافقین کے طرز عمل کو بیان کر رہا ہے کہ منافقوں کو پہچانا کرو، منافق کیسے ہوتے ہیں۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح احوال کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اسی طرز عمل میں ایک جگہ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو اللہ کو دھوکہ دینا، اس لیے ہم اپنی صبح و شام اپنی دکان، اپنی مسجد، اپنی بیوی بچوں میں رہنے کی ساری زندگی کی نگرانی کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، ظاہر کچھ بنا رہا ہوں اور باطن کچھ بنا رہا ہوں۔ یہاں ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جمعہ کبھی کبھی یہاں پڑھتے تھے، حضرت بن نوری قدس اللہ سرہ کے شاگرد تھے، تو فرماتے تھے کہ اصل پیری مریدی تو آتی نہیں، اور دو نمبری پیری مریدی کرنے کو کفر سمجھتے ہیں۔ دو نمبر کہ ظاہر روح اللہ کا ہو اور باطن میں دنیا کا طالب ہو، تو یہ اللہ سے دھوکہ کا معاملہ کر رہا ہے، اس کو فرما رہے ہیں کفر سمجھتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہیں تو جس طرح ظاہر نماز میں ہے اس طرح باطن بھی ہمارا نماز میں ہو۔ تو فرمایا لا یخدع، نہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ان کے کردار اور ان کے عمل کو بیان کیا۔ ولا یخدع، دھوکہ کھاتے نہیں، اس میں ان کے علم کو بیان کیا۔ تو رمضان المبارک ہمیں اپنی اس اصل پر لانے کا مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہمارا مقصود زندگی بن جائے۔ شعبے مختلف ہیں، اعمال مختلف ہیں، سرگرمیاں مختلف ہیں، ذمہ داریاں مختلف ہیں، عہدے اور منصب الگ الگ ہیں، لیکن جو اور جہاں بھی ہو اس سب کے اندر اللہ کے لیے لگنے والا ہو۔ رمضان اس اصل پہ لا رہا ہے۔ صرف روزہ رکھ لینا کہ بھی رمضان کیا ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ کا سنو کہ اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا نہیں، لعلکم تتقون، تقوی والی زندگی پر لانے کا یہ مہینہ ہے کہ تم تقوی والی زندگی پر آ جاؤ۔
تمہارے دلوں میں یہ جذبے اور نیت اور ارادے پیدا ہوں کہ آج کے بعد اللہ کا نافرمان نہیں بنوں گا، اللہ سے کامل اور سچی دوستی کی بنیادوں پر تم کھڑے ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ آج تک جو جہاں جتنا غلط ہوا اس پر معافی مانگیں، استغفار کریں، اور ہم آگے کے لیے یہ نیت اور عزم کریں کہ اللہ کا بن کر جئیں گے، اللہ کا کے لیے جئیں گے اور اللہ کا بن کر جئیں گے۔ لعلکم تتقون۔ اب دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملائیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تیزی دکھاؤ، ہر ایک کا یہ جذبہ ہو کہ مجھ سے زیادہ اللہ راضی ہوں، میرے اوپر اللہ کی نگاہ رحمت زیادہ ہو، مجھے اللہ کا زیادہ قرب ملے، میں اللہ کا زیادہ چہیتا بن جاؤں، یہ سارے مجمع میں سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ رحمت مجھ پر پڑ رہی ہو، میں اللہ کا بہت لاڈلا بن جاؤں۔ یہ جذبے پیدا کرنے کے لیے اور ان جذبوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ ہم جب دورہ حدیث میں پڑھتے تھے تو 130 کے قریب ہم ساتھی تھے دورہ حدیث میں، اب تو 500-600 بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ہم 2 طالب علموں نے مشورہ کیا کہ 130 طالب علم ہیں، سب کو تو استاد نہیں پہچانیں گے، اتنے زیادہ کلاس میں ہوں، تو ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 اساتذہ کے قریب سے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ سارے استاد نہیں تو 1-2 استاد تو ہمیں پہچان لیں، ورنہ تو نام بھی معلوم نہیں ہوتا طالب علم کا کہ ان کا کیا نام ہے، اتنی بڑی کلاس ہے۔ تو حضرت لدھینوی قدس اللہ سرہ اور حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے اس مسجد کا افتتاح کیا یا سنگ بنیاد رکھا، ان 2 اساتذہ کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے آگے پیچھے، ان کے قریب، ان کو سلام دعا تاکہ یہ تھوڑا پہچان لیں، اور اندر جذبہ یہ تھا کہ استاد پہچان لے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، استاد کی دعا لگے گی۔ تو خیر وہ تو بندے ہیں، اس لیے ہمارا یہ ذہن تھا کہ سب کو تو وہ نہیں پہچانتے، اللہ جل شانہ تو ہر عیب و قصور سے پاک ہے، لیکن ہمارا جذبہ یہ ہو کہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں اول آ جاؤں، میرا روزہ اول آ جائے، سب سے زیادہ اللہ کو میرا روزہ پسند آئے کہ اس نے روزے میں بہت احتیاط کی ہے، بچ بچ کر رہا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا پابند رہا، اور روزہ رکھ کے اس نے جھوٹ سے بہت اہتمام سے بچا ہے کہ کہیں غلط بیانی نہ ہو جائے۔ ہمارے نمازی ایک، آپ تو پتہ نہیں کیا نام دیں گے، ہم تو نام بتائیں، بھائی جاوید، بہت سارے گلی والے بھی شاید نہیں پہچانیں گے کہ بھائی جاوید کون ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ امام صاحب یہ داڑھی منڈانے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں؟ اس وقت کر رہے تھے وہ۔ تو آج تک وہ فکر جو ہے، اس فکر پہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کتنی پیاری فکر ہے۔ ہم اگر اس کو دوسرے رخ سے سوچیں تو کہیں کہ اتنا بھی علم نہیں، یہ تو منفی سوچ ہے۔ مثبت پہلو سے سوچیں، اس اللہ کے بندے کے دل میں کتنی فکر ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ داڑھی منڈانے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ سنت کے مطابق چہرہ سجا لیا۔ تو ہم سوچیں کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، اس دیکھنے سے میرے روزے کا ستیہ ناش تو نہیں ہو جائے گا؟ موبائل لیے بیٹھ رہے ہیں،
ارے بھائی صبح سے شام تک یہ بھوکا پیاسا کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تو ساری یہ محنت اس لیے کہ میرا روزہ فرسٹ آ جائے، اللہ کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑ جائے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس میں تیزی دکھانے والوں میں آگے سے آگے بڑھوں۔ اور جب ریس لگتی ہے تو کوئی تو بہت آگے نکلے ہوتے ہیں، کوئی بہت پیچھے ہوتے ہیں، پھر بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آگے ہیں، تم کیوں دوڑ رہے ہو خواہ مخواہ؟ تو بہت پیچھے رہ گئے، لیکن یہ کہ وہ پہنچنا ہے۔ تو اسی طرح اگرچہ ہم کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوڑ میں لگے رہیں، کیونکہ یہ دوڑ مبارک ہے، بہت اونچی دوڑ ہے، اس میں نام آ جانا ہی بہت بڑی دولت ہے۔ ورنہ کتنے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، ان کو روزہ نصیب نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین و آسمان کے رب کے لیے گٹکا نہیں چھوڑ سکے، زمین و آسمان کے رب کی خاطر تھوڑا سا بھوکا پیاسا نہیں رہ سکے۔ وہاں تو وہ تھے جو تین دن گزرے اور قسم کھا رہے تھے کہ ہم نے کچھ چکھا بھی نہیں، اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر جو چاہتے تو احد پہاڑ سونا بن کر آپ کے دائیں بائیں خادم بن کر چلتا، جس طرح آج کل ہمارے پاس ATM کارڈ ہوتا ہے، احد پہاڑ سونا بن کر ATM کارڈ بن کر ساتھ رہتا۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اتنی جلدی تو پتھر نہیں آتے۔ میں کہاں جا پہنچا کہ وہ تو باقی دنوں میں پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، اور میں رمضان کے مہینے میں بھی روزے سے محروم ہوں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس حال میں گرا پڑا ہوں تو بھی اللہ تو میرا ہی ہے نا، تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اے اللہ، شراب کی ایسی لت پڑی کہ رمضان میں بھی اس نجاست پیشاب کی طرح ناپاک چیز میں مبتلا ہوں، اللہ میں نہیں چھوٹ سکتا، تو مجھے چھڑا لے۔ 11 مہینے کھانے پینے کا اتنا غلام بن چکا ہوں کہ اس مہینے میں بھی کتنے تیرے بندے اور بندیاں روزے دار ہو کر تیرا قرب پا رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ کھانے پینے کا خواہش کا غلام ہوں، کہ اللہ مجھے اس سے چھڑا دے۔ اس حال میں بھی اللہ کے حضور فریاد کرے، اللہ ضرور اپنی رحمت سے اس کو اس سے نکال لیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ تم نے گزدر آباد دیکھا ہے، کراچی اور اس کی شاہراہ فیصل دیکھا ہے، کس پہ فریفتہ ہو گئے؟ یہاں سے اڑے اور امریکہ جا پہنچے، کہاں جا پہنچے؟ ایسے تو مکھی مچھر بھی اڑتے ہیں۔ یہ پرندے سائبیرین دیکھو، بغیر پاسپورٹ ویزے کے سائبیریا میں، وہاں جب ان کے موسم زیادہ سردی رہتی ہے، ہمارے کراچی تشریف لے آتے ہیں، تو پرندے ملک و ملک جاتے ہیں۔ اس میں کیا فخر کی چیز ہے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ان جنتوں کے شہزادے بنو جن جنتوں کی طول لمبائی نہیں، اللہ اس کی صرف چوڑان کو بتاتا ہے کہ اس کی چوڑان ایسی ہے جیسا کہ آسمان و زمین 14 طبق کا عرض السما۔ یہ نہیں کہ 14 زمین و آسمان جتنا اس کا چوڑان ہے، نہیں، ایسا سمجھ لو، ایسی ہے گویا کہ۔ اب اس کے طول کیا ہوگا؟ آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تم برج خلیفہ کو ایسے دیکھتے ہو تعجب کی نگاہوں سے، ایک مومن کا موتی کا محل ہوگا جو 30 میل اونچا ہوگا۔ کتنا؟ 30 میل۔ اور ایک موتی کا محل مومن کا وہ ہوگا 60 میل، 60 میل اونچا ہوگا۔ برج خلیفہ میل ہے تو اس کو فٹ میں گنیں گے، کتنے فٹ ہے۔ یہ زیادہ ہی تیر مارا تو میٹر میں گنیں گے کہ اتنے میٹر ہے، میل تو نہیں گن سکتے۔ اس لیے ان جنتوں کو جن کو اللہ بیان کر رہا ہے سورہ رحمان، اللہ کا قرآن،
تو فرمایا کہ یہاں رہتے ہوئے اس کمینی دنیا پہ مت لڑو، یہاں کی کرسی کی خاطر اپنے اخلاق نہ گراؤ۔ یہاں کا پاکستان ایک محلہ بھی نہیں، محلے کی ایک گلی بھی نہیں اس آخرت کے مقابلے میں جس کے لیے تم اپنا ایمان برباد کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس وطن عزیز کی قدر کرو، اس کے اسلامی دستور اور اس کے اسلامی آئین کے پاسبان اور محافظ بنو۔ زمین و آسمان کا رب دیکھ رہا ہے کہ 27 رمضان کو لیلۃ القدر کی رات میں نے یہ تمہیں دیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پر اس کے رکھوالے بنو، اس کی معیشت کو برباد نہ کرو، اور یہاں غیروں کو لا کر نہ بساؤ، اس کے خادم بنو۔ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ 74 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ جل شانہ مہلت دیتے ہیں، ورنہ پھر موقع آتا ہے تو مکھن سے بال کی طرح ایسے نکال لیتے ہیں۔ یہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے اللہ نے یہ دیا ہے، بہت طاقتور ہے الحمدللہ۔ جو اس کا خادم بن کر چلے گا وہ جنتوں کا شہزادہ بنے گا، ورنہ زمین والوں کو تو دھوکہ دے گا۔ اوپر والا دیکھ رہا ہے، جو اس ملک و ملت کے خلاف چلے گا اللہ جل شانہ مہلت کے بعد اس کو مروڑ دیں گے۔ جنت عرضها السماوات والارض، آگے کیا فرمایا؟ اعدت للمتقین، ان جنتوں کو کس کے لیے تیار کیا گیا؟ للمتقین۔ اب کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تو دونوں آیتوں کو ملائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ رمضان کس لیے ہے؟ جنتوں کا باشندہ اور باسی بنانے کے لیے ہے، کہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے تم اپنے آپ کو جہنم میں گروی رکھ چکے ہو، تو اپنے آپ کو اب آزاد کروا کر جنت کی شاہراہ پر گامزن ہو جاؤ۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، تہجد میں کیسی مناجات اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ایک دعا عرض کر دوں جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے اور تہجد کی نماز کی ثنا میں یہ دعا مانگتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ توفیق دے تو یاد کر لیں، نہیں تو ہم اپنی زبانوں میں اللہ کے سامنے فصاحت اور بلاغت کی قدر نہیں، اللہ کے سامنے تو دل کی بات ہے۔ ایک دیہاتی ہے، بولنا بھی نہیں آتا، لیکن دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اللہ کے ہاں وہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو ماہ مبارک کی ان گھڑیوں کو اللہ جل شانہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور پوری امت کے لیے اور پوری امت کے توسط اور ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے اس مہینے کو سلامتی کا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔